اور آپ کو پتہ ہے ڈے ون سے جب کیس چلا ہے تو صرف پہلی پیشی پہ ڈکی نے وکٹری کا نشان بنایا تھا، وہ وکٹری کا نشان اس کو 100 دن مہنگا پڑا۔ ایک اور مسئلہ بھی ابھی یہاں پہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں نا بم بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا ہاں، پشاور میں آپ دیکھ لیں، اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں، جن کے پاسپورٹ بلاک تھے کیا وہ پاسپورٹ اوپن ہو چکے؟ پاسپورٹ اوپن ہوگا تبھی تو پاکستان سے جا سکیں گے، تو جب تک وہ اوپن نہیں ہوتا ڈکی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا، اور جس دن وہ اوپن ہوگا میرا نہیں خیال کہ اگلے دن ڈکی آپ کو پاکستان جہاں تک ڈکی کی بات بنتی ہے، دیکھیں ان کے پاس نا اربوں روپیہ کیسے بالکل گیمنگ سے ان پلیٹ فارم سے انہوں نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے ان کی پروموشن کی ہیں اور تگڑے پیسے لیے ہیں، 25 30 لاکھ ایک ویڈیو کے لیے، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام شعیب صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ کیا ڈکی پاکستان چھوڑنے جا رہا ہے؟ کیا ڈکی کو چینل کی ایکسیس واپس مل چکی ہے، یا ڈکی کب سے ولاگنگ سٹارٹ کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو بتائیں گے جناب عثمان صاحب۔ عثمان صاحب یہ بتائیے گا، ڈکی کو جس طریقے سے چھپا کر جو ہے وہ گھر لے کے جایا گیا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں اور ان کو یہ پاکستان چھوڑ رہے ہیں؟ دیکھیں چھپا کے تو اس لیے لے جایا گیا کہ باہر میڈیا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ ہے ڈے ون سے جب کیس چلا ہے تو صرف پہلی پیشی پہ ڈکی نے وکٹری کا نشان بنایا تھا، وہ وکٹری کا نشان اس کو 100 دن مہنگا پڑ گیا۔ اس کے بعد ابھی ٹائم سے پہلے جب روب کاری ہوتی ہے، اس کے بعد جب جیل سے بندے چھوٹتے ہیں تو 5 بجے کا ٹائم ہوتا ہے کہ 5 بجے کے بعد لائن وائز اس گیٹ سے نکلیں گے، لیکن ڈکی کو دوسرے گیٹ سے بالکل ساتھ یہ وی آئی پی گیٹ سے نکال لیا گیا۔ روپکار کیا ہوتا ہے؟ روبکار ڈاکومنٹیشن آپ اس کو بول سکتے ہیں، اچھا، یعنی کہ جب آپ کو فرض کریں جس طرح ڈکی کا تھا جی 10 لاکھ روپے ضمانت کا تھا، تو اس نے مچلکے وغیرہ جمع کیے، اپروو کیے، وہ چلے گئے جس جج کے پاس پہلے کیس تھا، جب انہوں نے اپروو کیا پھر آتے جیلر کے پاس، نیم وٹو صاحب؟ ہاں نہیں وٹو صاحب، جیلر کے پاس آتا ہے، جیلر اپنی ویریفیکیشن کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، اور اس کے بعد سٹیمپ لگا دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے آج اس بندے کو ریلیز کر دو، یہ سارا روبکار ہوتا ہے۔ جب اس کے ریلیز کے آرڈر ہوئے میڈیا چلا گیا، ٹھیک ہے، میڈیا ایک دن تو میڈیا گیا انتظار کرتا رہا رات تک، پتہ چلا جی روبکاری کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی، ڈاکومنٹیشن یعنی کہ نہیں کمپلیٹ ہوئی۔ نیکسٹ ڈے میڈیا دوبارہ پہنچ گیا، میڈیا جا کے وہاں سے کنفرم کرتا ہے کہ بھائی ڈکی اس گیٹ سے نکلے گا، 5 بجے کے بعد نکلے گا، چونکہ اس وقت تک وہ ایک مجرم کی صورت میں تھا، ضمانت اس کی ہوگی تھی، اور مجرمان ہمیشہ سے اس گیٹ سے نکلتے تھے، لیکن ٹائم سے پہلے حالات کو ناسازگار سمجھتے ہوئے، اور میرا خیال ہے کہ یہ اچھا فیصلہ کیا ہے، صحافیوں کے ساتھ زیادتی ضرور ہوئی ہے، ڈی ایس این وینس تھی، بڑا پاکستان کا تمام میڈیا تھا، لیکن اسی وجہ سے ہی ڈکی کو دوسرے گیٹ سے لے جایا گیا کہ وہاں پہ کسی قسم کا رش نہ بنے۔ ایک اور مسئلہ بھی ابھی یہاں پہ چل رہا ہے کہ ہمارے ملک میں نا بم بلاسٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہاں، پشاور میں آپ دیکھ لیں، اسلام آباد میں آپ دیکھ لیں، تو اس قسم یہ بھی ایک ریزن تھی، سیکیورٹی ریزن تھی کہ وہاں پہ زیادہ رش نہ ہو، مسائل نہ بنے، اس لیے ڈکی کو ٹائم سے پہلے ریلیز کر دیا گیا۔ اب بات آتی ہے ڈکی کی، پہلے بات کرتے ہیں ولاگنگ پہ۔ ولاگنگ کی ہم لوگ بات کریں جی، بالکل اس کو ایکسیس دی جائے گی، کل جمعے کا دن ہے، کل اس کو مل جائے گی، نہیں تو منڈے کو مل جائے گی، اس کے بعد ڈکی اپنی ولاگنگ کر سکتا ہے، چونکہ اس کو ضمانت مل چکی ہے، تو اب اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ رکھنا بنتا ہی نہیں ہے، اس کا انسٹاگرام بھی اس کو دیا جائے گا، اس کا یوٹیوب بھی اس کو دیا جائے گا۔ اگر اس کی ضمانت نہ ہوتی یا پھر یہ مجرم ثابت ہو جاتا تھا کہ اس نے یوٹیوب کے ذریعے جو بھی رقم منتقل کی، مطلب لوگوں نے تو بڑی باتیں کی، کسی نے بولا جی دہشت گرد کے ساتھ تعلقات تھے، انہوں نے پیسے ٹرانسفر کیے، منی لانڈرنگ، کیا باتیں کی، وہ ساری باتیں دیکھیں وہ ساری غلط ثابت ہوئی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور بات بولی کہ کیا ڈکی پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے۔ دیکھیں پاکستان سے اس ٹائم پہ نا جس بندے کا نام بھی ان کیسز میں وہ پاکستان سے باہر جانا چاہتا ہے تاکہ باہر جائے اپنا کام کرے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن کے نام، جن کے پاسپورٹ بلاک تھے کیا وہ پاسپورٹ اوپن ہو چکے؟ پاسپورٹ اوپن ہوگا تبھی تو پاکستان سے جا سکیں گے، تو جب تک وہ اوپن نہیں ہوتا ڈکی پاکستان سے باہر نہیں جا سکتا، اور جس دن وہ اوپن ہوگا میرا نہیں خیال کہ اگلے دن ڈکی آپ کو پاکستان میں نظر آئے۔ اس میں سر ڈیفینیٹلی جائے گا، 100 دن جیل میں کاٹے ہیں، اور اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ میرا گناہ کیا ہے، دوسرا اس کو اس بات کا نہیں پتا تھا کہ مجھے کتنے سال سزا ہوگی، اس کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ مجھے کتنا مارا پیٹا جائے گا، میرے ساتھ کیا کچھ ہوگا۔ 100 دن جیل میں گزارنا آسان نہیں ہے، وہ بھی اس بندے کے لیے کہ جو ارب پتی ہے، میں یہاں پہ کروڑوں پتی نہیں بولوں گا، ارب پتی، ایک ارب پتی بندہ جس کے پاس اربوں روپیہ ہے، جس کے پاس ماں باپ ہیں، جس کے پاس بہن بھائی ہیں، فیملی ہیں، اس کے پاس کام کرنے کے، اس کا ایک ریسٹورنٹ چل رہا ہے، انویسٹمنٹ پراپرٹی میں، دنیا کی ہر آسائش اس کے پاس ہے، اس کے باوجود 100 سال اگر جیل میں کوئی کاٹے، تو جس دن ڈکی کا نام یہاں سے نکالا جائے گا، ڈکی اس دن پاکستان سے باہر جائے گا اور پاکستان کو خدا حافظ بولے گا، میرا یہ خیال ہے۔ اچھا، سورسز سے آپ بات کر رہے تھے، میں دیکھ بھی رہا تھا کہ
ڈکی جو ہے وہ جیل کے اندر وہ اس کے پاس جو ہے نا ایک صبر آ گیا ہے. اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں جو ہے نا غریبوں کی مدد کروں گا. یہ سارا کچھ وہ آپ کو فون پہ کیا بتا رہے تھے جو آپ کے سورس ہیں؟ دیکھیں سین یہ ہوتا ہے، ایک بات ہے، ڈکی نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا، میں نے بھی نہیں سوچا کہ ہمیں کوئی مارے پیٹے گا یا مجھے کوئی تھپڑ مارے گا یا کوئی مجھے جیل میں لے کے جائے گا. ایک شریف آدمی تھا، گیمبلنگ کے اس میں اس سے غلطی ضرور ہوئی ہے، اس کو ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن وہ بہت بڑے میں کہوں گا کہ ڈاکوؤں کے نرغے میں آ گیا تھا. ڈاکو کیسے؟ یہ جو سارے کرپٹ لوگ تھے، کرپٹ مافیا ہے، یہ ڈاکوؤں سے بھی بدتر تھے. یہ ایک سائڈ پہ پیسے لے رہے تھے، دوسری سائڈ پہ پریشرائز کر رہے تھے، تیسری سائڈ پہ بول رہے تھے کہ بھئی آپ نے ضمانت اپلائی نہیں کرنی، ہم آپ کے ساتھ بالکل کھڑے ہیں، بس ہمیں اتنا پیسہ دے دو. ہمیں پیسے کے چکر میں اس کو رگڑا لگا. اور مزے کی آپ کو ایک بات بولوں، جب آپ کو سب سچ پتہ ہو اور آپ نہ بتا سکو، بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو. جب ڈکی کے ساتھ جب اس کو سختیاں اس پہ کی گئیں، اس کے گھر والوں سے پیسے مانگے گئے، اس کے گھر والوں کو تو پتہ تھا کہ ہم سے رشوت لی جا رہی ہے، لیکن بتا نہیں سکتے تھے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے نا، اس ٹائم پہ انسان کہتا ہے یار میں نہ زمین کے اندر دس جاؤں. دیکھیں میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بندے نے مرڈر کیا ہوتا ہے نا، وہ جیل میں چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے یہ قتل کیا ہے، وہ دلی طور پہ اطمینان میں ہوتا ہے. اور ایک بندہ جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے وہ اندر بیٹھا ہو تو سوچیں کیا تڑپ ہوگی. سر دوسری بات یہ کہ باہر والے بڑے مومن بن رہے ہیں. جب پوڈ کاسٹ چل رہے تھے نا کہ جی یہ بدتمیز آدمی تو یہ بغیرت آدمی فلانا آدمی، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ جب ان سے پیسے بھی ساتھ ساتھ مانگے جا رہے تھے تو اس کے گھر والے جب وہ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہوں گے تو کیا سوچتے ہوں گے کہ یار یہ بندہ جو اتنا اصولی بات کر رہا ہے، بیک سائڈ میں ہم سے پیسے بھی مانگ رہا ہے. تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہے بھائی کہ آپ باہر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو اصلیت، آپ بتا نہیں پاتے. آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تو بھرے ہوئے ہیں، آپ نے پوش ایریا میں گھر بھی لیا، آپ نے گاڑیاں بھی لے لی، آپ کے پاس فیملی ہے، آپ کے پاس دنیا کی میں کہوں گا اس ٹائم پہ ہر آسائش ہے، لیکن آپ باہر آ کے یہ نہیں بتا سکتے کہ یار وہ بندہ ہم سے رشوت مانگ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ رشوت بتاؤ گے، ان لوگوں نے آپ کو اتنا ڈرایا کہ بھائی ڈکی جو ہے نا، نیفے میں پسٹل چل رہا ہے آج کل، اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو رہے ہیں، ان سب چیزوں کا فائدہ اٹھایا اگلوں نے. پھر ساتھ یہ بھی بولے جی ہمارے ساتھ فلانا ایم آئی کا بندہ ہے، ہمارے ساتھ فلانا ISI کا بندہ ہے. جھوٹ، کوئی ایسا بندہ ان کے ساتھ نہیں تھا. تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول کے ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اور پھر ان کے گھر والوں کو یہ ڈر ہر ٹائم لگا رہتا تھا کسی ٹائم پہ بھی بری خبر آ سکتی ہے. خاص طور پہ جب پتہ لگتا نا لاہور کے اندر جی تیفی بٹ مارا گیا، وہ فلانا مارا گیا، تو سر کئی دفعہ تو ہمیں بھی لگا جس طرح ڈکی کو یہ لوگ ٹریٹ کرتے تھے، جس طرح اس کو جس گاڑیوں میں لایا جاتا تھا، اس کے خلاف یہ لوگ جس قسم کے کیس کرتے تھے، پوڈ کاسٹ دیتے تھے، ان کے پوڈ کاسٹ سن کے ہمیں لگتا تھا کہ یہ شاید بہت بڑا کرمنل ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بیچ میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے. پھر بیچ میں باتیں کیا آئیں، دہشت گردوں سے رابطے تھے، پھر دہشت گردوں سے ڈکی کے رابطے. اچھا ایک بات میں آپ کی روکنا چاہوں گا. BBC نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں یہ کہا ہے کہ ڈکی کے پاس 21 کروڑ روپیہ ہے. 21 کروڑ روپیہ ریکور ہوا ہے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک جج صاحب سامنے بیٹھے ہیں اور وہ کیس کو جو ہے وہ سن رہے ہیں، تو ڈکی کے پاس جب 21 کروڑ روپیہ جب ریکور ہو چکا ہوتا ہے تو یار کوئی بھی بندہ ہے نا وہ ایک بار تھوڑا گھبرا جاتا ہے کہ یار یہ اتنے پیسے کہاں سے ہیں. اس وجہ سے جو ڈیلے ہوا ہے کیس، کیا کہیں گے؟ کہ دیکھیں ریکوری ہوئی تھی 10 کروڑ کی. اب 10 کروڑ تو وہ ریکوری ہے جو دکھائی گئی تھی. اب بات سمجھیں، 10 کروڑ تو ڈاکومنٹس میں تھی نا. تو یہ جس قسم کے کرپٹ لوگ تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 10 کروڑ نے شو کیا لیے تو انہیں زیادہ ہی ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ BBC کی رپورٹ صحیح تھی. بالکل صحیح تھی، کیونکہ 21 کروڑ لیا ہوگا تو 10 کروڑ انہوں نے شو کیا ہے نا. ظاہری بات ہے وہ تو پیسے کے لیے سب کچھ کر رہے تھے. باقی جہاں تک ڈکی کی بات بنتی ہے، دیکھیں ان کے پاس نا اربوں روپیہ کیسے بالکل گیمنگ سے، ان پلیٹ فارم سے انہوں نے پیسے لیے ہیں، انہوں نے ان کی پروموشن کی ہیں اور تگڑے پیسے لیے ہیں. 25-25 30-30 لاکھ ایک ویڈیو کے لیے، اس بات میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اور انہی کی وجہ سے ہی بہت سے لوگوں نے وہ جوا کھیلا بھی ہے. میں یہاں پہ اسلام کی بات نہیں کرتا، نہ میں عالم ہوں نہ میں مفتی ہوں، لیکن میں قانون اور آئین کی بات کروں تو ہمارے لا تو ہے ہی نہیں ہے گیمنگ کے اوپر. دیکھیں جب تک ہمارا لا نہیں ہے تو میں بھی پروموشن کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارا لا موجود ہوگا یا پھر ہماری یہ جو گیمنگ ایپس ہی نہیں ہوگی پاکستان کے اندر، ایک طرف آپ پوڈ کاسٹ دے رہے ہو جی بڑا بے شرم آدمی ہے نقصان کیا، دوسری طرف اگر آپ کے بس میں ہوتا آپ ہی گیمنگ ایپ والوں سے پیسے لیتے، آپ نے
रब्ता नहीं था ना, बिल्कुल ऐसे ही और वो गेमिंग एप्स तो चल रही हैं सर, अभी भी चल रही है सर अभी सर 1x MCC66 पता नहीं कौन सर सी क्रैकेक्स अभी खोलें, 1x बेट अभी खोलें मोबाइल में, विदाउट वीपीएन चल रही हैं, विदाउट वीपीएन में कई ऐसी हम लोग जब काम करते हैं तो हमारे सामने आ जाती है। कहने का मकसद ये है कि आपने बातें तो ज़रूर की, अपने पैसे लेने के चक्कर में किया। पिंडी के अंदर देख लें क्या हुआ, NCC वालों ने कॉल सेंटर वालों से पैसे लिए, सर पैसे का चक्कर था, जैसे बंदे पकड़े गए उसके बाद कुछ टाइम पे केस खींचा गया, उसके बाद ये केस को क्लोज कर दिया। अब ये डकी बाहर है, अब होगा कि आगे क्या होगा ये सोचे आपने? सरफराज चौधरी के साथ क्या होगा? मैं समझता हूँ कि जमानत हो जाएगी, बस कुछ भी नहीं होगा खत्म हुआ। सर केस की हाइप जब तक डकी अंदर था थी, अब मर डकी गया। बाहर, केस मर गया, कुछ टाइम बाद केस ठंडा होगा, चौधरी सरफराज साहब भी बाहर आ जाएंगे। फिर जो पैसा उन्होंने खरबों रुपया इकट्ठा किए 20 साल में, जाएंगे बाहर बच्चों को लेके यशी मारेंगे। उनका क्या इज्जत वानी जानी चीज है ना, पैसा चाहिए सर, पैसा इनको। पैसा। अच्छा उस्मान साहब मुझे ये बताएं कि डकी का, रजब का और अरूब का, इनका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? सर फ्यूचर ही फ्यूचर, इनका तो पाकिस्तान में फ्यूचर और है किसका फ्यूचर है? जिस दिन डकी को मौका मिला पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। रजब बट तो पाकिस्तान से बाहर है, वहाँ पे देखें वो व्लॉग भी कर रहा है, वो कहता है जी मुझे पैसा चाहिए। अब टिकटॉक लाइव पे भी वो रेगुलर आता है। बिल्कुल है, पहले नहीं आता था। पैसा वो कमा रहा है, इन लोगों ने पैसा कमा लिया, बाकी गवर्नमेंट चेंज होगी, थोड़ा साल एक मसला रहेगा, उसके बाद ये सारी स्टोरियां खत्म हो जाएगी। रजब के अलावा बाकी किसी को भी कोई मसला नहीं है। रजब का इसलिए मसला है कि एक तो उसका व्लॉग देखा जाता है, फिर वो कॉन्ट्रेस्ट किस्म की बातें करता है जिसमें कंट्रोवर्सी बन जाती है, तो वो इसका इशू है जिसकी वजह से उसको रगड़ा लगेगा। वो भी अभी कुछ दिनों की बात है, डकी भी ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ये कैसे सारे ख़त्म हो जाएंगे। उस्मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें की, और डकी जो है वो जल्द ब्लॉग पे आपको नज़र आएगा, क्योंकि कल जुम्मा है, जुम्मा को अगर वो एक्सेस ना मिल पाई तो उनको सोमवार वाले दिन एक्सेस मिल पाएगी। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा उस्मान साहब की बातें आपको कैसी लगी। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ते हैं और हमें इस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है। आप हमारे टिकटॉक चैनल को लाजमी फॉलो कीजिएगा, पोस्ट पाकिस्तान के नाम से है। आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।